यहाँ ये सैलाब से तो सारे 60-70 घर बह चुके हैं। आइंदा अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो तमाम जानों के ज़ाया होने का ख़तरा है। लिहाजा इन लोगों को यहाँ से हमें जाना चाहिए। जाने के लिए कोई वसाइल नहीं है। یہ کہانی ایک دو کی نہیں لاکھوں کی ہے، صرف اس سال کی نہیں، پچھلے کئی سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور شاید آپ کو یہ بتانے میں مشکل ہو کہ یہ ویڈیو کب کی ہیں، کیونکہ سال بدل گئے ہیں مگر تباہی وہی ہے۔ 2022 پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بدترین سیلاب، تقریباً 1800 اموات۔ 2023 ایک مرتبہ پھر مانسون کی شدید بارشیں، نتیجہ سیلاب اور اموات۔ پھر 2024 نہ رکنے والی مانسون اور گلوفز، نتیجہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب 2025 میں ہم ایک مرتبہ پھر اسی مقام پر کھڑے ہیں، کلاؤڈ برسٹ، گلوفز اور پگھلتے گلیشیئر، بنیر، سوات اور گلگت بلتستان میں سخت جانی نقصان۔ اور اب یہ سوال پوچھنا شاید فضول ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا بھی یا نہیں۔ پاکستان میں پچھلے 5 سال میں ہر سال کسی نہ کسی وجہ سے سیلاب آئے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اب ایک ایسی حقیقت بن گئی ہے جسے ٹالنا مشکل ہے، اور ماہرین کو یقین ہے کہ اگلے سال پھر اسی آفت کا سامنا ہوگا۔ اور شاید یہ کہنا بھی فضول ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں جب ایک علاقے کو ایسے ہی خطرے کا سامنا تھا تو پورے کے پورے گاؤں کو نقصان سے بچانے کے لیے منتقل کیا گیا، مگر سوئٹزرلینڈ کے پاس وسائل ہیں۔ پھر بھی ایسا نہیں کہ پاکستان میں ایسے علاقوں کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خطرے سے دوچار علاقوں کی لسٹ بنائی ہے۔ کلائمیٹ چینج منسٹری نے نیشنل ایڈیپٹیشن پلان بنایا ہے، لیکن اس پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم ہر سال سیلاب اور مشکل میں لوگوں کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج پروگرام میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ ہر سال ایسا کیوں ہو رہا ہے اور لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بار بار فلیش فلڈز آ رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز زیادہ پرانی نہیں جب ایک خاندان جو سیر کرنے سوات کیا تھا، جہاں تیزی سے پانی آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خاندان کے سارے لوگ پانی میں بہہ گئے۔ گلیشیئر کے پگھلنے سے جھیلوں کا بننا اور پھر گلوف یعنی ان جھیلوں کا پھٹ جانا، کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ، یہ سارے خطرے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ مگر بار بار سیلاب آنے کے باوجود بھی لوگ اب بھی ایسے ہی علاقوں میں رہ رہے ہیں جنہیں ڈائریکٹ فلیش فلڈز کا خطرہ ہے۔ ہم نے ایسے ہی علاقوں میں لوگوں سے پوچھا کہ اس صورتحال سے ان کی زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے اور کیا وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ آئندہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو تمام جانوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہاں سے ہمیں جانا چاہیے۔ جانے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے، اسی لیے گورنمنٹ اور دیگر اداروں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس جگہ سے کسی اور جگہ مائگریٹ کرا کے وہاں ہماری ہیلپ کریں۔ تو یہاں سے لوگ مائگریٹ ہو کے چلا شہر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں بھی لوگوں کے لیے سیٹل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے پاس پیسہ نہ ہے اور جگہ میں جا کر مکان بنانے کو، تو اس لیے یہاں بیٹھا ہے، لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بس ابھی نیچے پانی آئے۔ اس طرح اگر یہ ندی جو ہے آگے سامنے پہاڑوں تک جائیں گے تو جگہ جگہ پر یہاں پر مطلب لوگوں نے سویلین نے آبادی بنا رکھی ہے، حالانکہ حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ اس پر پابندی رکھے۔ 2022 میں بھی ہوا تھا، 2025 میں اور 2010 میں بھی زیادہ آیا تھا، مگر وہ ریلا ایسا تھا کہ وہ سندھ دریا کی طرف آیا تھا۔ ابھی جو ریلی آئی ہے وہ دریا سے دور ہے، مگر یہ تو جتنا بھی آیا ہے یہ پہلا اس طریقے سے نہیں آیا تھا۔ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ فورٹ جو بولتے ہیں اس کے نزدیک جو دکانیں بنائے ہوئے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں سوات، شانگلہ، بنیر، چارسدہ، پشاور، نوشہرہ اور ڈی آئی خان وہ ڈسٹرکٹ ہیں جہاں سیلاب آنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ گو کہ بنیر ڈسٹرکٹ میں سیلاب کا خطرہ تو ہے، لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور اس مرتبہ غیر متوقع طور پر بنیر ڈسٹرکٹ کے ان علاقوں میں بھی تباہی ہوئی جہاں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور ایسا صرف بنیر ڈسٹرکٹ میں نہیں بلکہ کے پی اور گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں ہوا۔
وہ تباہی ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ہماری ٹیم صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سوات سمیت کئی علاقوں میں گئی۔ BBC اردو کے رپورٹر عزیز اللہ خان نے ہمیں ان علاقوں کی صورتحال بتائی۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں اس مرتبہ جو سیلابی ریلے آئے ہیں یہ غیر معمولی قسم کے تھے۔ خیبر پختونخوا کی مثال اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک ہی دن میں یعنی کہ جمعہ کے روز 15 اگست کو صبح کے وقت ایسے ریلے آئے کہ جو دیہات کو بہا کر لے گئے، لیکن یہ وہ روایتی دریا کے راستے نہیں تھے جہاں پہ پہلے سیلاب آتے رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے کہ بنیر میں جو سیلابی ریل آیا اور اسی وقت سوات میں بھی ایک کسی طرح کا کلاؤڈ بسٹ ہوا اور ریل آیا، اور باجوڑ میں بھی آیا، شانگلہ میں بھی آیا، اور بٹاگرام یعنی مانسیرا ڈویژن میں بھی اسی طرح کے سیلابی ریلے آئے اور اس سے بڑے پیمانے پر تباہیاں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے یعنی کہ 2022 میں جو سیلاب آیا تھا وہ دریاؤں میں آیا تھا۔ کالام میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، پھر دریائے سوات میں، آگے بحرین میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، اور وہی سیلاب پھر آگے چل کر یہاں پشاور اور نوشیرہ کے قریب اور چارسدہ کے قریب بھی اسی سیلابی ریلے نے تباہی مچائی تھی۔ اور اسی طرح جو باقی علاقے ہیں وہاں پر بھی اگر جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا میں جائیں تو وہاں پر بھی مختلف جو روایتی راستے ہیں وہاں سے سیلاب آئے تھے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں انتہائی تیز بارش کے نتیجے میں جب تیز رفتار سیلابی ریلا یا فلیش فلڈز آتے ہیں یا اربن فلڈنگ ہوتی ہے تو ایک عام اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور وہ ہے کلاؤڈ برسٹ۔ بنیر جیسا شمالی علاقہ ہو یا کراچی جیسا کاسموپولیٹن شہر، ان علاقوں میں جب بھی فلڈنگ ہوتی ہے تو ہر کوئی کہنے لگتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ یا بادل پھٹا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب ہے کہ 30 اسکوائر کلومیٹر کے کسی علاقے میں ایک گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر یا 4 انچ بارش ہو جائے۔ ماہرین کے مطابق کلاؤڈ برسٹ اس صورت میں ہوتے ہیں جب بادل ضرورت سے زیادہ نمی جمع کر لیتے ہیں اور اس وزن کو سنبھال نہیں پاتے، اور اسی لیے وہ اچانک پھٹ پڑتے ہیں اور تباہ کن بارش کا سبب بنتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے ماہرین کے مطابق دنیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ کے واقعات کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بار بار ہونے لگے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان سے خبردار کرنے کے لیے ابھی کوئی ارلی وارننگ سسٹم بھی نہیں ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے منسلک پاکستان اور انڈیا کے بعض علاقوں میں آنے والی تباہی کی ایک بڑی وجہ تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئر بھی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے ہندو کش، کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں کئی گلیشیئر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں، جن کی وجہ سے پہاڑوں پر جھیلیں بن رہی ہیں۔ ایک طرف مسلسل برف پگھل رہی ہے اور ساتھ تیز بارش ہو جائے تو یہ جھیلیں اپنے قدرتی بند کو توڑ کر ایک انتہائی تیز رفتار اور تباہ کن سیلابی ریلا بن جاتی ہیں۔ اس عمل کو گلوف کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق گلگت بلتستان اور کے پی میں 3000 سے زیادہ گلیشیئر کی جھیلیں ہیں اور ان میں سے 30 سے زیادہ جھیلوں کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، کلاؤڈ برسٹ ہو یا گلوف، دونوں کا نتیجہ سیلابی ریلا ہی ہے۔ پانی کے اس ریلے کے سامنے جو چیز بھی آتی ہے وہ تباہ ہو کر اس ریلے کا حصہ بن جاتی ہے۔ چند منٹ میں یہ پانی، کیچڑ، پتھروں، درختوں اور عمارتوں کے ملبے کا ایک خوفناک ملغوبہ بن جاتا ہے جو اپنی رفتار اور طاقت سے ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ فلیش فلڈز نے بار بار نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں کلائمیٹ چینج کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اور بھی فیکٹرز ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے BBC کے انوائرمنٹ کے رپورٹر نوین سنگھ کھڑکا سے پوچھا کہ کیا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے یا پورے ریجن میں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ جو سارے رینج، ہمالیہ، کاراکورم اور جو ہندو کش، یہ سارے رینج ایک ہی ہیں۔ سرحد تو دیشوں نے بنائے ہیں، تو اسی لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ کہیں اور، جیسے کہ انڈیا یا پھر نیپال یا پھر بھوٹان، یہاں سب ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ کہانی اس سے کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ دیکھیے وہاں کے جو پرما فراسٹ کہتے ہیں، جو زمین ہوتی ہے نا پہاڑ کا، وہ اس کے اندر جو ہے پرماننٹلی جمع ہوا برف ہوتا ہے، آئس ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے، آپ کو باہر سے صرف مٹی دکھے گا، لیکن اندر جو ہے وہ پرما فراسٹ کہتے ہیں، وہ پرماننٹلی وہاں ہوتا ہے۔ وہ دیکھیے وہ سیمنٹ کا کام کرتا ہے۔ اگر وہ وہاں ہوتا ہے تو وہ پہاڑ کو انٹیکٹ رکھیں گے، جیسے گھر میں، بلڈنگ میں سیمنٹ جو ہے آپ کے اینٹ پتھر کو انٹیکٹ رکھتا ہے نا۔ لیکن ابھی جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ بھی پگھل رہے ہیں، تو وہ پگھلنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پہاڑ جو ہے، پہاڑ کا جو راکس یا چٹان یا پھر جو سوئل، کلے، یہ سب نیچے آ رہے ہیں، اور ایسا بھی دکھ رہا ہے کہ پہاڑ خود نیچے آ رہے ہیں۔ اور برسات جو ہے، برسات کا اور ایک میں بتا دوں، مانسون کی تبدیلی تو ہے ہی، برسات کا اور یہ ہے کہ برسات کافی ہائٹ میں پہنچ گیا ہے ابھی۔
हम बरसात अभी उस हाइट में देखते हैं जहां पहले सिर्फ बर्फ गिरते थे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां बरसात हो रहे हैं अभी। तो बरसात क्या करता है, एक तो वो और भी पहाड़ को खोखला बना देता है, जैसा कि मैंने कहा वो परमाफ्रॉस्ट अगर वो पिघल रहा है, पहाड़ वैसे भी कमजोर हो रहा है और पहाड़ को और भी खोखला बना देता है पानी अंदर जाके। ऐसे इलाकों में भी फ्लैश फ्लड्स आए हैं जहां पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो उनसे मुकाबला करने के लिए कैसे तैयारी की जा सकती है या हुकूमत कैसे कोई पॉलिसी बना सकती है जब एक्सपेक्टेड ही नहीं है ऐसी जगहों? देखिए, इसमें अब क्लाइमेट की कॉन्टेक्स्ट में अर्ली वार्निंग की बात है। अर्ली वार्निंग अगर इशू हो तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कहते हैं, माहिरों का ऐसा कहना है। लेकिन अर्ली वार्निंग आप तब इशू कर पाएंगे जब आपको खुद पता होगा कि ये क्या हो रहा है। आपने जो पूछा, मतलब अनएक्सपेक्टेड जगह पर हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मॉनिटरिंग ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ हो सकता है, इसलिए ये जो अडेप्टेशन के प्लान वगैरह बने हैं। अब प्लान तो इतने सारे देश तो बनाए हैं, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, ये दूसरी बात है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात है। और देखिए, दूसरी बात तो जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जो सेटलमेंट्स जो है ना, या फिर आप डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, सेटलमेंट्स कहाँ बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बना रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको दरिया के पास, नाला के पास, अगर आप देखिए अभी जो फुटेज में क्या भी दिख रहा है कि ज़्यादा बड़ा दरिया नहीं है, छोटे छोटे नाले हैं, लेकिन वही छोटे नाले के रास्ते से ही वो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैथ है, वो दरिया का बहने का पैथ है, तो आपको वहां से दूर रहना है। जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक मॉनसून सीजन होता है और इसमें बारिश की तवक्को भी होती है। औसतन हर माह इसमें 255 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। ये मैं पूरे महीने का बता रहा हूँ। बुनेर इस बार सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में शामिल है। वहाँ सिर्फ 1 घंटे में 155 मिलीमीटर बारिश हुई। ये समझना भी ज़रूरी है कि ये गैर मामूली हालात हैं और इस तरह की आफात का मुकाबला करना इतना आसान नहीं। मगर ये भी वाज़ेह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले कई साल से ये अब एक मामूल बन गया है और इसीलिए ये सवाल पूछना पड़ेगा कि इसका मुकाबला करने के लिए क्या कुछ किया गया है। मैंने यही सवाल मर्दान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शम्स अली बेग से पूछा। पाकिस्तान के लिए 2010 का जो फ्लड है वो एक टर्निंग पॉइंट था। 2 कंपोनेंट्स जो हैं इसमें, जो एक सॉफ्ट कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस के हद तक, और दूसरा जो कंपोनेंट जिसको हम हार्ड कंपोनेंट कहते हैं फील्ड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन जो काम है। तो उन पॉलिसीज में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है वो नेशनल एडेप्टेशन प्लान 2023 का है। इसका अगर हम दूसरे कंपोनेंट को देखें जो कि मोस्टली फील्ड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स के ऊपर है, तो उसमें बड़े गैप्स हैं। क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट चतराल से है, जो सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, और मेरा अपना जो गांव है 2013 से लेके अब तक तकरीबन 4 दफा फ्लैश फ्लड्स, ग्लफ इवेंट्स और रिवर इरोजन्स हुए हैं। डिजास्टर जनरेट होते हैं एक गांव से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर पहाड़ में कहीं जनरेट होते हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ नाले शामिल हो जाते हैं। उसी रास्ते में आपके पास ये जो बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, आपके सॉइल डिब्रिसेस भी होते हैं, वो साथ लेके जब गांव में पहुंच जाते हैं तो गांव में गवर्नमेंट्स या डोनर इनिशिएटिव्स जो है वो एक प्रोटेक्शन वॉल बनाते हैं। वो वहां पहुंचते पहुंचते उनका मैग्नीट्यूड और उनकी जो शिद्दत इतनी ज्यादा होती है वो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और हमारा इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भी सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि वो गांव को कम से कम इस फ्लड से और इस डिजास्टर से और इस जो है ग्लफ इवेंट से बचाएं। हालांकि ये प्रिंसिपल वहां पे काम नहीं करता। हमें डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच करने की जरूरत है। उन एरियाज में जाएं जहां पे ये कम से कम फ्लड जहां पे ओरिजिनेट होता है, जहां से इसका जो मस्कन है, जहां से ये स्टार्ट होता है, उस एरिया को डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे इसकी प्रोटेक्शन की जा सकती है। ये बताएं कि वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं मकामी सतह पर जो किए जा रहे हैं जिनकी वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है, और जो मकामी लोग हैं, अब क्लाइमेट चेंज तो एक हकीकत है, वो इन हालात में कैसे गुजारा कर सकते हैं? अच्छा, लोकली जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, आई मीन जो लोग सबसे ज़्यादा इवन तो हमारे सबसे ज़्यादा अगर ले लें हमारे पास, तो इन एरियाज में सबसे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फॉरेस्ट हैं और हमारे जो है ना वाटर रिसोर्सेज हैं, और हमारे वहाँ पे माउंटेन्स हैं, हमारे वहाँ पे जो माइंस हैं उन सारे के ऊपर है। फॉरेस्ट के ऊपर फायरवुड के लिए और अपने घर बनाने के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत बेहतरीन हाइड्रो पावर हो सकते हैं वहाँ पे,
رینیویبل انرجی میں ہمارے پاس سولر پاور ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس اگر وہاں پہ دیکھیں تو ونڈ پاور ہو سکتے ہیں. اگر یہ اویلیبل ہوتے تو وہاں کی کمیونٹی کبھی بھی یہ نیچرل ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈنٹ, ان کے اوپر ان کی جو ہے نا اوور ایکسپلوٹیشن کے اوپر نہ جاتی. ان ایکٹیویٹی سے تھوڑے سے ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, اب تو یہ سب کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان اور انڈیا کے پہاڑی علاقوں میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. اس کی وجہ سے جھیلوں کا بننا اور اوور فلو ہونا, کلاؤڈ برسٹ اور اس کے نتیجے میں شدید بارشیں, ان سب کا مل کر انتہائی تیز رفتار سیلابی ریلا بن جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا بار بار کرنا پڑے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستان اور انڈیا کی حکومتیں کلائمیٹ چینج کو تو نہیں روک سکتی, لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی حکمت عملی تو بنا سکتی ہیں جس سے انسانی جانیں بچائی جا سکے. یہ ایک ایسا کام ہے جو حکومتوں اور لوگوں کو مل کر کرنا ہوگا. سیلابی ریلیں تو آئیں گے, انہیں روکنا تو ممکن نہیں, لیکن اب یہ حکومتوں اور مقامی لوگوں نے طے کرنا ہے کہ ان ریلوں کے راستے میں کھڑا ہونا ہے یا انہیں گزرنے کا راستہ دینا ہے.